میرا باپ جلیبیاں بناتا تھا اور ایک چھوٹا سا ڈھابا تھا۔ میں نے سب سے چھپ کر CSS کا امتحان دیا تھا۔ رزلٹ کا دن تھا۔ ڈر اور پریشانی کی وجہ سے میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اچانک میرے دوست ڈھول والے کو لے کر پہنچ گئے۔ پاس کے سارے دکاندار حیران تھے۔ میرے ابا کو جب معلوم ہوا تو وہ خوشی سے رونے لگے۔ اسی وقت میرے چچا دکان پر آ گئے اور ابا پر طنز کرنے لگے کہ کیوں بھائی، کیا کلرک کی نوکری لگ گئی ہے کاظم کی؟ میرے دوست نے ہنستے ہوئے کہا کہ چچا اب تو آپ تیاری کر لیں سرکاری گاڑی میں گھومنے کی۔ یہ سن کر چچا جیسے ہی مجھے کو گلے لگانے کے لیے آگے بڑھے۔ صبح 8 بجے گھر میں ہوتے ہوئے شور سے میری آنکھ کھلی تھی۔ کہنے کو تو رات بھر میں جاگتا رہا تھا اور اب اس شور کی وجہ سے مجھے اکتاہٹ ہونے لگی تھی۔ اچانک ہی ابا کی آواز میرے کان کے پردوں سے ٹکرائی تھی۔ کاظم، جاگ جاؤ، صبح ہو چکی ہے۔ تم نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ہر شخص ہمیں یہی کہتا ہے کہ اشفاق میاں، تم نے اپنے بیٹے کی بالکل ٹھیک تربیت نہیں کی، بس آوارہ دوستوں کے ساتھ گھومتا رہتا ہے۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ نیند خراب ہونے کے باعث میرا بس نہیں چل رہا تھا میں کچھ کر بیٹھوں، لیکن ابا کی بات بھی درست تھی۔ میں نے فی الحال اٹھنے میں عافیت جانی تھی، کیونکہ جانتا تھا اگر میں نہیں اٹھا تو یہ آوازیں بند نہیں ہوں گی۔ چپ چاپ میں واش روم چلا گیا تھا۔ فریش ہو کر باہر آیا تو ابا دکان جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ میں انہیں دیکھتے ہوئے بولا تھا، مجھے 200 روپے دے دیں، مجھے ایک جگہ کام سے جانا ہے۔ ایک دم انہوں نے گھور کر مجھے دیکھا تھا۔ وہ چلاتے ہوئے بولے تھے، تم نے مجھے آخر سمجھ کیا رکھا ہے؟ کبھی 200 دے دیں، کبھی 300 دے دیں۔ میں کوئی ATM مشین ہوں جس کے پاس تم پیسے لینے کے لیے آ جاتے ہو؟ تم نے آخر مجھے دیا ہی کیا ہے؟ بچپن سے لے کر اب تک صرف ہی تمہارے اوپر پیسہ خرچ کیا ہے۔ کبھی تم نے مجھے پلٹ کر کچھ دیا ہے؟ ان کی بات سن کر میں چپ ہو گیا تھا۔ اس وقت مجھے واقعی ہی 200 روپے کی بے حد ضرورت تھی، لیکن ابا کے تاثرات سے بالکل نہیں لگ رہا تھا کہ وہ مجھے پیسے دیں گے۔ میں نے چپ رہنے میں عافیت جانی تھی۔ وہ غصے سے گھر سے نکل گئے تھے۔ ان کے جاتے ہی امی میری طرف بڑھی تھی۔ وہ میرے کندھے پر دھپ سے تھپڑ مارتے ہوئے بولی، تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کہ کبھی بھی پیسے چاہیے ہوتے ہیں تو میرے پاس آ جایا کرو۔ بے وجہ تم ابا کو بولتے ہو اور ان کا خون کھول جاتا ہے۔ آخر تم خود سوچو کاظم، تمہارے چچا، تایا، ماموں سب کے بچے کام کر رہے ہیں۔ بیٹے تم بھی کوئی جاب تلاش کر لو۔ مجھ سے بالکل برداشت نہیں ہوتا جب کوئی تمہیں اس طرح بولتا ہے۔ امی کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا تھا۔ انہوں نے میری طرف 200 روپے بڑھائے تھے اور میں چپ چاپ گھر سے نکلنے لگا تھا۔ جب وہ بے ساختہ بولی تھی کہ ناشتہ تو کرتے جاؤ، مگر ابا نے اتنی عزت افزائی کر دی تھی کہ اس سے ہی میرا پیٹ بھر چکا تھا۔ میں بنا بولے ہی گھر سے نکل آیا۔ میں سیدھا اپنے دوست ایاز کے پاس آیا تھا۔ ہم دونوں سلطان کے پاس جانا چاہتے تھے تاکہ وہیں پر اپنی آگے کی تیاری مکمل کر سکیں، لیکن میں ایاز کے گھر پہنچا تو اتفاقی طور پر وہ پہلے ہی نکل گیا تھا۔ مجھے پہنچنے میں دیری ہو چکی تھی۔ میں نے فوراً ہی اپنا ماتھا پیٹا تھا۔ رات بھر جاگنے کے باعث میری آنکھ دیر سے کھلی تھی۔ مجھے بے حد افسوس ہوا تھا۔ میں فوراً سلطان کی طرف دوڑا۔ مجھے علم تھا وہ دونوں میرا ہی انتظار کر رہے ہوں گے۔ میں جیسے ہی وہاں پہنچا تو مجھے دیکھتے ہی سلطان غصے سے بولا تھا، اگر تم نے اس طرح ہی لاپرواہی کا مظاہرہ کرنا ہے تو تمہیں پہلے بتا دو، ہم تمہارے انتظار میں نہیں بیٹھ سکتے۔ ہماری اپنی زندگی ہے، تم بے وجہ سب کا وقت برباد کرتے ہو۔ تمہارے بابا بالکل ٹھیک بولتے ہیں، تم واقعی ہی بہت لاپرواہ انسان ہو۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا اور تمہاری وجہ سے ہم بھی پیچھے رہ جائیں گے۔ سلطان کی بات سن کر میرے دل کو ٹھیس پہنچی تھی۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا تھا، رات بھر تیاری کرتا رہا ہوں یار، اسی لیے صبح آنکھ دیر سے کھلی تھی۔ تم اس طرح بدتمیزی کیوں کر رہے ہو؟ جبکہ سلطان خاموشی سے کتاب کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ ایاز میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تھا، ارے چھوڑو یار، شروع کرتے ہیں۔ ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے، لیکن مجھے سلطان کی بات بہت بری لگی تھی۔ اگر اس کے پاس کتابیں تھیں تو اس کا مطلب ہرگز نہیں تھا کہ وہ میرے ساتھ ایسی بدسلوکی کرتا۔ میری آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ انسان اگر غریب ہو تو ہر شخص انہیں ایسے ہی بے عزت کرتا ہے۔ میں چپ چاپ وہاں سے کھڑا ہو گیا تھا۔ مجھ میں بالکل ہمت نہیں تھی کہ میں مزید اپنی رسوائی وہاں بیٹھ کر برداشت کرتا۔ ایاز فوراً میرے پیچھے آیا تھا اور میرا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تھا، کیا ہو گیا؟
اتنی چھوٹی سی بات کو لے کر تم اتنی زیادہ سیریس کیوں ہو رہے ہو؟ تمہاری وجہ سے ہم کافی دیر انتظار کرتے رہے ہیں، اسی لیے سلطان کو غصہ آ رہا تھا۔ چھوڑو، پڑھائی شروع کرتے ہیں، ہمارا ہی نقصان ہو رہا ہے۔ میں اس کی بات سن کر بولا تھا کہ میں جیسے تیسے کر کے ایگزام دے دوں گا، تم دونوں تیاری کرو۔ سلطان کے پاس اگر کتابیں ہیں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ میری اتنی بے عزتی کرے گا۔ میں کسی کو اس چیز کا حق نہیں دیتا۔ یہ بول کر میں ٹھہرا نہیں تھا بلکہ چپ چاپ گھر کی طرف نکل پڑا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ بابا مجھے پیسے نہیں دیں گے، وہ منع کر دیں گے، لیکن اللہ پر یقین رکھنے والے کو بھی مایوس نہیں ہوتے۔ کچھ دن بعد میرا امتحان تھا اور تمام کتابیں صرف ایک دوست کے پاس تھیں، باقی سب اسی کی کتابوں سے بھی فی الحال تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ میں سیدھا مسجد کی جانب روانہ ہوا تھا۔ ظہر کی نماز ادا کی، میں نے فوراً ہی وہاں جا کر وضو بنایا تھا اور وضو بناتے ہوئے بھی میری آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے بہت زیادہ بوجھ تلے دب چکا ہوں۔ امی کی باتیں، بابا کے طعنے، دوستوں کے رویے مجھے بہت تکلیف دے رہے تھے، مگر اس وقت مجھے صرف اور صرف اللہ ہی کی یاد آ رہی تھی، کیونکہ وہی ایک پاک ذات ہے جو آپ کا ہر درد، آپ کا دکھ سمجھتی ہے۔ میں نے فوراً ہی باجماعت نماز ادا کی اور نماز ادا کرنے کے بعد میں نے بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کیے تھے۔ آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہہ رہے تھے۔ میں ابھی بہت کم عمری میں تھا اور اس کی کم عمری میں ہی مجھے غربت کا احساس بہت شدت سے ہونے لگا تھا۔ میں رب العالمین کو مخاطب کرتے ہوئے بولا تھا کہ اے پروردگار، اے میرے مولا کریم، اے میرے اللہ میاں، میں تیرے آگے بہت عاجزی سے بیٹھا ہوں۔ میرا دل بہت تڑپ رہا ہے، میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ میں اپنی جان سے بڑھ کر سب کے لیے کر رہا ہوں، لیکن کسی کو بھی میری ہمت اور میری ایفرٹس نظر ہی نہیں آ رہی، لیکن مجھے یقین ہے، مجھے کامل یقین ہے کہ تو بہت مہربان ہے۔ تو اپنے ہر بندے سے بہت محبت کرتا ہے، اور میں مان سے کہہ سکتا ہوں کہ تو ابھی بھی میری مدد کرے گا۔ یا اللہ، مجھے کتابیں چاہیے اور ان کتابوں کے لیے پیسے۔ کسی بھی طرح کسی غیبی مدد کے ذریعے مجھے کتابیں دلا دے۔ میں تیرے در پر کسی بھیکاری کی مانند بیٹھا ہوں۔ یا اللہ، میرے لیے آسانی پیدا کر دے۔ کافی دیر تک میں اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتا رہا اور پھر گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ چند قدم کا فاصلہ عبور کر کے میں گھر پہنچا تو برآمدے میں ابا بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں نے دھیمی آواز میں سلام کیا تھا اور کمرے میں جانے لگا جب اچانک انہوں نے مجھے پکارا تھا۔ بات سنو۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے، آؤ میرے پاس بیٹھو۔ ان کا یہ انداز دیکھ کر مجھے تھوڑی گھبراہٹ محسوس ہوئی تھی کہ اچانک انہیں کیا ہو گیا، ورنہ کبھی بھی وہ مجھے اس طرح بات نہیں کرتے۔ میں خاموشی سے ان کے پہلو میں بیٹھ گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے سوالیہ بولے، صبح 200 کیوں مانگ رہے تھے؟ کچھ ہوا ہے؟ کیا چاہیے تمہیں؟ میں بالکل خاموش تھا۔ ایک لمحے کے لیے دل کیا کہ بابا سے کتابوں کے پیسے مانگ لوں، ان کو اپنے دل کی خواہش بیان کر دوں، اپنا خواب بتا دوں، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ میری بات نہیں سمجھیں گے، وہ منع کر دیں گے۔ ان کا یہی کہنا ہوگا کہ تم سے نہیں ہوگا، تم رہنے دو، تم دکان پر آ کر بیٹھو۔ لیکن فی الحال مجھے وقت چاہیے تھا اور اس کے لیے میں اپنا خواب اپنے تک ہی محدود رکھتا تھا۔ میں نے بات کو گھما دیا اور چپ کر کے کمرے میں چلا گیا۔ پورا دن میں نے بالکل خاموشی سے گزار دیا تھا، لیکن رات ہوتے ہی مجھے بے چینی شروع ہو گئی۔ کچھ دن بعد امتحان تھے۔ اگر میں اسی طرح ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھا رہا تو کبھی بھی تیاری نہیں کر پاؤں گا۔ میں چپ چاپ رات 8 بجے سلطان کے گھر پہنچ گیا۔ دل بہت اداس ہو رہا تھا، آنکھوں میں بار بار نمی آ رہی تھی، کئی بار میرے پاؤں لڑکھڑائے تھے۔ دل کیا کہ واپس لوٹ جاؤں، اتنی ذلالت سہنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر آگے کی منزل جب مجھے نظر آ رہی تھی تو میرا دل بول رہا تھا کہ پلٹو مت، نقصان اٹھاؤ گے، ایک دفعہ کوشش تو کر لو۔ وہ اسی ہمت نے مجھے ٹھہرنے نہیں دیا۔ چند قدم کا فاصلہ عبور کر کے میں سلطان کے گھر کے سامنے پہنچ گیا۔ دل بہت تیز تیز دھڑک رہا تھا، لیکن اسی پل میں نے اپنی انا، اپنی عزت، سب کچھ کچل دیا اور سلطان کے گھر کا دروازہ بجایا تھا۔ پہلی دستک پر ہی دروازہ کھول دیا گیا۔ سامنے سلطان کے بابا کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں دھیمی آواز میں سلام کیا تو وہ فوراً بات بولے کہ سلطان اپنے کمرے میں ہے، تیاری کر رہا ہے، تم صحن والے حصے کی طرف سے چلے جاؤ۔
میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ وہ فوراً سلطان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کے کمرے کے دروازے کے قریب پہنچ کر میں نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی۔ جن کے پاس پیسہ ہو، رتبہ ہو، ان کے لیے زندگی کتنی آسان ہوتی ہے۔ مشکلات تو ہم جیسے مڈل کلاس گھرانے کے بچوں کی ہوتی ہے، جنہیں ایک ایک خواب پانے کے لیے کئی کئی سال ریاضتیں طے کرنی پڑتی ہیں۔ میں نے سلطان کے کمرے کے دروازے پر دستک دی تو پہلی دستک پر ہی دروازہ کھول دیا گیا تھا۔ سامنے سلطان ہی کھڑا ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا کہ تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اگر میں نے تمہیں کچھ بول دیا تھا تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ تم روٹ کر چلے جاؤ۔ ابھی ہمارے امتحان ہونے والے ہیں، تھوڑا بہت وقت کی پابندی کر لو۔ بس میں اتنا کہنا چاہتا تھا، لیکن تم ٹھہرے ہی نہیں۔ مگر میں کچھ نہیں بولا تھا، بس سر جھکائے اس کے سامنے کھڑا رہا۔ میری مجبوری تھی اور اسی مجبوری کا ہر شخص فائدہ اٹھا رہا تھا۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا کہ آ جاؤ، ہم لوگ آگے کی تیاری مکمل کر لیتے ہیں، جبکہ میں چپ چاپ اندر چلا گیا تھا۔ ہم کافی دیر تک بیٹھے تیاری کرتے رہے۔ تقریباً رات کے 12 بج گئے تھے جب بابا کی کال آئی تھی۔ مجبوراً مجھے گھر آنا پڑا، لیکن میں مین ٹاپکس کی تیاری موبائل میں لے آیا تھا تاکہ گھر بیٹھ کر تیاری کر سکوں۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میرے لیے کتنی بڑی مشکل کھڑی ہونے والی تھی۔ میں گھر پہنچا تو گھر کے سامنے ہجوم لگا ہوا تھا۔ ایک دم میرے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے کہ بھلا گھر کے اندر ہوا کیا ہے۔ میں فوراً جلدی گھر پہنچا تو سامنے چاچو اور بابا کھڑے ہوئے تھے اور دونوں اونچی اونچی آواز میں جھگڑا کر رہے تھے۔ میں فوراً بیچ بچاؤ کے لیے آگے بڑھا تھا۔ بابا کو میں نے تھام کر پیچھے کیا تھا، جبکہ چاچو مجھے ہی دیکھتے ہوئے بولے تھے کہ مجھ سے کیا لڑ رہے ہو؟ تم اپنے بیٹے سے کہو کہ تمہیں پیسے کما کر دے، بے وجہ تم ہمارے باپ کی جائیداد پر نظر لگائے بیٹھے ہو۔ جبکہ بابا فوراً بولے تھے، وہ صرف تمہارا باپ نہیں تھا، میرا بھی تھا۔ کچھ لگتا تھا سب بھائی بہن الگ الگ ہو گئے، صرف تم ہی ہو جو ابا کی جائیداد پر قبضہ کیے بیٹھے ہو۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، بہنوں کا بھی شرعی حق ہوتا ہے۔ جبکہ چاچو اب گالیاں دینا شروع کر چکے تھے۔ انہیں دیکھتے ہوئے بولا کہ آپ چلے جائیں، میں بابا کو سمجھا دوں گا، اس طرح محلہ اکٹھا نہ کریں۔ میری بات سن کر چاچو نے ایک دم مجھے دھکا دیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے غصے سے بولے تھے، تم ہمارے بیچ میں نہ بولو، تمہاری اوقات ہی کیا ہے؟ نہ تم کچھ کرتے ہو اور نہ کچھ کماتے ہو۔ بات بھی صرف ان لوگوں سے کی جاتی ہے جو کماتے ہیں۔ تم صرف اور صرف اپنے باپ کے ٹکڑوں پر پل رہے ہو۔ چاچو کی بات سن کر میرے دل کو کچھ ہوا تھا، آنکھیں بے ساختہ نم ہوئی تھی، جب اچانک بابا میرے سامنے آ گئے تھے اور اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھتے ہوئے بولے تھے کہ ہاں، میرا بیٹا میرے ٹکڑوں پر پل رہا ہے، تمہیں اس سے کیا مطلب؟ جاؤ یہاں سے، میرا دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آئندہ کے بعد میری دہلیز پر قدم رکھنے کی بھی کوشش مت کرنا۔ میرا تم سے اور تمہارا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اور رہی ابا کی جائیداد کی بات، تو وہ اب کورٹ کے ذریعے ہی میں تم سے لوں گا، سیدھے طریقے سے تو تم کسی بھی بہن بھائی کا حق نہیں دو گے۔ جبکہ چاچو وہاں سے گالیاں دیتے ہوئے چلے گئے۔ میں حیران تھا کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ بابا میری خاطر لڑے تھے۔ وہ اب دروازہ بند کر چکے تھے۔ گھر میں موت جیسا سناٹا چھا گیا تھا۔ امی بابا کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھیں، جبکہ میں کچن کے شیلف کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچانک سے ہوا کیا ہے۔ ہاں، چاچو اور بابا، ان دونوں کی لڑائی جائیداد کے پیچھے ہوئی تھی، مگر آج تک بات گالی گلوچ تک نہیں پہنچی تھی۔ چاچو بابا کی بہت عزت کرتے تھے، لیکن آج معاملہ کافی بگڑ گیا تھا۔ میری امی ان کی طرف پانی بڑھاتے ہوئے بولی تھی کہ آپ کیوں اپنا بی پی ہائی کر رہے ہیں؟ آپ کو تو پتہ ہے فراز اسی طرح برتاؤ کرتا ہے، آپ کیوں غصہ ہو رہے ہیں؟ جب اچانک بابا نے پانی کا گلاس غصے سے زمین پر پٹک دیا اور مجھے دیکھتے ہوئے دھاڑ کر بولے تھے، یہ سب تمہاری اس ناخنجار اولاد کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر یہ کچھ کر رہا ہوتا تو آج مجھے اس کی وجہ سے اس 2 ٹکے کے انسان سے باتیں نہ سننی پڑتی۔ تم خود بتاؤ، تمہارا بھائی کا بیٹا بھی تو کما رہا ہے، لیکن یہ کیا کرتا ہے؟ یہ بھی تو اسی کی عمر کا ہی ہے نا؟ اس نے آج تک ہمیں کچھ دیا ہے؟ صرف اور صرف ہماری تذلیل کروائی ہے۔ تم دیکھنا زینت، یہ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ آج وہ مجھے ذلیل کر کے گیا ہے، کل گلی کا ہر شخص مجھے کھڑا ہو کر اس کی وجہ سے
باتیں سنائے گا۔ یہ بات تم میری لکھ لو۔ بالکل خاموش کھڑا ہوا۔ میں بے روزگار انسان کے لیے کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے یہ مجھ جیسے انسان ہی سمجھ سکتا ہے۔ بابا مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے کہ اگر تم کل صبح دکان پر نہیں آئے تو یاد رکھنا کاظم، میرا اور تمہارا کوئی واسطہ تعلق نہیں ہوگا۔ تم نے میری عزت کو مٹی میں ملا دیا ہے، مجھے کسی کے سامنے منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ یہ کہتے کہتے وہ رو پڑے تھے، جبکہ میں چپ چاپ کمرے میں چلا گیا۔ میرا دل بہت اداس ہو چکا تھا۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں کبھی اپنی اس خواہش کو پورا کر پاؤں گا۔ بابا کا پریشر، معاشرے کا پریشر، یہ تمام چیزیں مجھے بہت زیادہ تکلیف دے رہی تھیں۔ کافی دیر تک میں گمسم بستر پر بیٹھا رہا، جب اچانک دروازے پر آہٹ ہوئی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو امی کھڑی ہوئی تھی، کھانے کی ٹرے لیے۔ میں نے چپ چاپ رخ پھیر لیا تھا۔ وہ میرے قریب آ گئیں، میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولیں کہ بیٹا، میں جانتی ہوں کہ تم بہت اداس ہو، تمہارے بابا کو اس طرح کی باتیں نہیں بھولنی چاہیے تھی، لیکن وہ بھی اب تھک چکے ہیں۔ تم ایک کام کیا کرو، کوئی جاب تلاش کرو یا پھر اپنے بابا کے پاس دکان پر چلے جاؤ۔ مہنگائی بہت زیادہ ہو رہی ہے، تمہارے بابا کوئی بڑی دکان لیے بیٹھے نہیں ہیں، ایک معمولی ڈھابہ چلاتے ہیں جس میں ہم سب کو گزارا کرنا پڑتا ہے۔ تمہاری بہن بھی بڑی ہو رہی ہے، کل کو اس کی بھی شادی کرنی ہے، جہیز دینا ہے، تب ہم کیا کریں گے؟ اس کی بات میں بخوبی سمجھ رہا تھا۔ فی الحال میں نے چپ رہنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ وہ مجھے کھانا کھانے کی ہدایت کر کے کمرے سے چلی گئیں، جبکہ میں ان کے جانے کے بعد اپنا سر تھام چکا تھا۔ کیسی مشکل مجھ پر آئی ہے، میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کافی دیر تک میں اس بارے میں سوچتا رہا اور پھر سر جھٹک کر میں اپنا موبائل فون نکال لیا، جس میں میں نے مین ٹاپکس قید کیے تھے۔ کافی دیر تک میں ان کے ذریعے تیاری کرتا رہا۔ تقریباً صبح 5 بجے میں نے فجر کی نماز ادا کی تھی اور پھر میں بستر پر لیٹا تھا۔ کب میری آنکھ لگی مجھے کچھ علم نہیں ہوا۔ اگلی صبح میری آنکھ بابا کے اٹھانے پر ہی کھلی۔ وہ کافی غصے میں نظر آ رہے تھے، آنکھیں ماتھے پر رکھی ہوئی تھیں اور چہرہ لال سرخ ہو رہا تھا۔ ان کے تاثرات دیکھ کر میں بھانپ چکا تھا کہ وہ لازمی آج مجھے اپنے ساتھ دکان پر لے جائیں گے۔ میں نے فی الحال مصلحت اسی میں جانی تھی کہ میں دکان پر چلا جاؤں۔ اگر میں یہاں ٹھہرتا تو میرے لیے بہت مشکل کھڑی ہو جاتی۔ میرے پاس جو 1-2 کتابیں موجود تھیں، میں نے انہیں اپنے ساتھ لیا تاکہ جب کچھ وقت ملے تو میں تیاری کر لوں۔ باقی رات کے وقت سلطان کے پاس چلا جاؤں گا، اس کے گھر ہی مکمل تیاری کروں گا۔ میں بابا کے ساتھ ناشتہ کر کے دکان کی طرف روانہ ہو گیا۔ انہوں نے میرے ہاتھ میں موجود شاپر کو دیکھا تو پوچھا تھا کہ یہ کیا ہے، مگر میں ان کی کسی باتوں میں الجھا چکا تھا۔ بابا کی بہت بڑی دکان نہیں تھی، بس ایک چھوٹا سا ٹھیا تھا جس پر وہ جلیبیاں بناتے تھے۔ میں نے بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک تنگ دستی کی زندگی گزاری تھی، صرف اور صرف اذیت ہی ملی تھی، مگر میں نے کبھی کبھی بھی شکایت نہیں کی تھی۔ کس بچے کو اتنا ملا ہے اور مجھے کیوں نہیں؟ ماموں کے بیٹے کے پاس یہ ہے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ میں نے ہمیشہ شکر ادا کیا تھا، یہی وجہ تھی کہ بابا مجھے بہت چاہتے تھے۔ اس بات سے میں بخوبی واقف تھا۔ وہ مجھے تھوڑی تھوڑی چیزیں سکھا رہے تھے، جیسے جلیبی بنانا، کسٹمر کو ڈیل کرنا، انہیں سامان دینا۔ میں تھوڑی بہت چیزیں سمجھ گیا تھا اور سامان باندھ کر آنے والوں کو دے دیتا تھا۔ وہ دکان کے ایک کونے میں ہی بیٹھ کر میں نے تھوڑی بہت تیاری کی تھی تاکہ مجھے مشکل درپیش نہ آئے۔ میں جانتا تھا کہ پورا دن سلطان اور ایاز میرا انتظار کرتے رہے ہوں گے، لیکن میں کیا کرتا؟ میں اپنی طرف کافی مجبور تھا۔ تقریباً بابا نے مجھے 5 بجے چھٹی دی تھی کہ اب تم جہاں جانا ہے جا سکتے ہو۔ میں ان کے ساتھ ایک پاؤں پر کھڑا رہا تھا، شاید انہیں میری حالت پر رحم آ گیا تھا۔ کئی بار انہوں نے مجھ سے پوچھا بھی تھا کہ یہ کس قسم کی کتابیں ہیں، تم کیا پڑھ رہے ہو، لیکن میں نے ہر بار انہیں ٹال دیا۔ ابھی فی الحال میں کسی کو بھی اپنی منزل کے بارے میں نہیں بتانا چاہتا۔ میں نے یہی سن رکھا تھا کہ جب آپ اپنے خوابوں کے بارے میں کسی کو بتا دیتے ہیں تو آپ کبھی بھی اس منزل کو حاصل نہیں کر پاتے۔ اس لیے میں نے چپ رہنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنا شروع ہو گیا تھا۔ شروعات میں ایاز اور سلطان مجھ سے کافی تنگ آ گئے تھے، لیکن میں مجبور تھا۔ بابا امی کو میں ناراض نہیں کر سکتا تھا، ان کی خاطر ہی تو میں یہ خواب دیکھ رہا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور آج میرا امتحان تھا۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا، ایسی بے چینی مجھے آج سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔
صبح سویرے ہی میں جاگ چکا تھا، بابا کے اٹھنے سے پہلے ہی میں گھر سے چلا گیا۔ بس چھوٹی بہن کو اطلاع دی تھی کہ میں کام سے جا رہا ہوں، آنے میں تھوڑا وقت لگ جائے گا، جبکہ اس نے مجھے روکا بھی تھا کہ بھائی آپ نہ جائیں، بابا غصہ کریں گے، لیکن فی الحال میرا جانا بہت ضروری تھا۔ میں روڈ پر پہنچا تو وہاں پر سلطان اور ایاز کھڑے ہوئے تھے۔ وہ مجھے دیکھتے ہی غصے سے بولے تھے کہ آج کے دن بھی تم لیٹ ہو، جبکہ میں ان سے فوراً ہی معذرت کر کے گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ ہمارا بورڈ کافی دور پڑا تھا، سارے راستے میں نے ریویژن کرتے گزاری تھی۔ امتحان کمرے میں پہنچ کر میرا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آنکھیں بند کر کے میں نے تمام آیتیں پڑھ لی تھیں، اللہ کا نام لیا تھا، امی ابا کو یاد کیا تھا اور پھر امتحان دینا شروع کر دیا تھا۔ دل گھبرا رہا تھا اور ڈر بھی رہا تھا، لیکن جتنی تیاری میں نے کی تھی خدا تعالیٰ کا تو شکر تھا، پیپر پورا آیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا اور ٹھیک 3 گھنٹے بعد ہم سب سے پرچے لے لیے گئے تھے۔ میں کافی مطمئن تھا، میرا پرچہ اچھا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود ٹینشن سے حد سے زیادہ تھی۔ کوئی معمولی ایگزام نہیں تھا، سی ایس ایس کا امتحان تھا جس میں بہت کم لوگ ہی پاس ہوتے ہیں، زیادہ تر لوگ تو فیل ہی ہو جاتے ہیں، آگے بڑھ ہی نہیں پاتے۔ امتحانی کمرے سے باہر نکل کر میں سلطان اور ایاز سے ملا تھا، دونوں کے چہرے کافی بھجے ہوئے تھے۔ میں حیران ہوا تھا کہ کیونکہ تیاری ہم تینوں کی ایک جیسی ہی تھی۔ میں فوراً بولا کیا ہوا، تم دونوں اتنے اداس کیوں لگ رہے ہو، پیپر اچھا نہیں ہوا کیا؟ جبکہ وہ دونوں بھوجے دل سے بولے تھے کہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، بس دے دیا ہے، اللہ مالک ہے۔ میں ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا کہ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھو اور رب العالمین ہماری محنت کو دیکھ رہا ہے، یقیناً اس کا اجر ہمیں لازمی ملے گا۔ جبکہ وہ دونوں میں بھی ہاں میں ہاں ملاتے وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ بابا کے ساتھ ان کی دکان پر چلا جاتا، پہلے تو 5 بجے تک گھر واپس آ جاتا، لیکن اب میں فل ٹائم ان کے ساتھ ہی گزارنا شروع کر دیا۔ ہر وقت میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کرتا کہ میرا رزلٹ اچھا آئے۔ آج معمول کا دن تھا اور بابا میں خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ آج اتفاقی طور پر گھاگ کافی کم آئے تھے۔ بابا مجھے دیکھتے ہوئے اچانک بولے، کاظم ایک بات پوچھوں تم سے؟ میں نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تو وہ بے ساختہ بولے تھے، میں نے کئی بار تمہیں آدھی آدھی رات کے وقت تمہیں کچھ یاد کرتے دیکھا ہے، کبھی تم کوئی کتاب لیے اپنے کمرے میں ٹہل رہے ہوتے تھے یا کبھی موبائل کے ذریعے تم کچھ یاد کر رہے ہوتے تھے۔ سب ٹھیک ہے نا بیٹا؟ تم کیا کر رہے تھے؟ اب کافی دنوں سے نوٹ کر رہے تھے، تم اس روٹین سے تھوڑا ہٹ گئے ہو، وقت بھی دکان پر زیادہ دیتے ہو۔ ان کی بات سن کر میں چند لمحے خاموش ہوا تھا۔ مجھے اب وقت مناسب لگ رہا تھا کیونکہ آج رزلٹ کا دن تھا، میری حالت ویسے ہی خراب ہو رہی تھی، لیکن بابا کے سوال سے میں تھوڑا الجھ گیا تھا۔ مگر چند لمحے کی سوچنے کے بعد میں دھیمی آواز میں بولا تھا، میں جانتا ہوں بابا آپ کے لیے یہ خبر کافی حیران کن تھی، لیکن میں یہی حقیقت ہے کہ میں نے آپ سے، امی سے، چھوٹی سی سب سے چھپ کر سی ایس ایس کا امتحان دیا ہے۔ میری بچپن سے خواہش تھی کہ میں ایک اچھا افسر بنوں، بس آج رزلٹ کا انتظار ہے، آپ دعا کرنا کہ میں کامیاب ٹھہروں۔ بابا مجھے بے یقین نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ابھی میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی مجھے ایاز اور سلطان سامنے سے ناچتے ہوئے آتے دکھائی دیے۔ ان کے ساتھ ڈھول والا موجود تھا، تمام دکاندار باہر نکل آئے تھے، ان کی خوشی دیکھے نہ جانے والی، کیونکہ مجھے اپنا خواب سچ ہوتا ہوا نظر آیا تھا۔ سلطان بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اور میرے چہرے کو تھام کر بولا تھا کہ ہم تینوں نے بازی مار لی ہے، تم سب سے ٹاپ پر آئے ہو، ہم تینوں سی ایس ایس کا امتحان پاس کر گئے ہیں۔ جبکہ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے سلطان کی بات سن رہا تھا، جب اچانک مجھے میرے بابا کے رونے کی آواز آئی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ سسکیوں سے رو رہے تھے۔ میں فوراً ان کی طرف بڑھا تھا جب انہوں نے مجھے خوشی سے گلے لگا لیا تھا۔ میرے پاس موجود دکانوں سے بھی لوگ باہر آ گئے تھے، سب گلے مل کر مجھے مبارکباد دینے لگے، جبکہ اچانک پیچھے سے میرے چاچو کی آواز مجھے سنائی دی تھی، مبارک ہو کاظم، بہت خوشی کی بات ہے کہ تم نے سی ایس ایس کا امتحان پاس کر لیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ مجھے گلے لگانے کے لیے آئے تھے۔ بابا کا چہرہ سخت ہو گیا تھا، لیکن میں دھیما سا مسکرایا تھا۔ زندگی میں ان لوگوں کو بھی معاف کر دینا چاہیے جنہوں نے آپ کا دل دکھایا ہے، کیا پتہ کہ کب زندگی ختم ہو جائے، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ میں آگے بڑھا تھا،
چاچو کو گلے لگایا تھا، اپنے ہاتھوں سے ان کو مٹھائی دی تھی، جبکہ میرا ایسا رویہ دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے تھے۔ میں ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تھا، جانتا ہوں آپ میرے رویے سے حیران ہیں، لیکن میرے بابا نے میری تربیت اتنی اچھی کی ہے کہ میں ہر بڑے کی عزت کرنا جانتا ہوں۔ جبکہ میرے چاچو خاموش ہو گئے تھے، تمام دکاندار مجھے مبارکباد دے کر جا چکے تھے، جبکہ بابا کو تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ خوشی سے جھوم اٹھیں۔ چاچو اب تک ہماری دکان کے پاس ہی سر جھکائے کھڑے ہوئے تھے، یقیناً وہ بے یقین تھے۔ بابا وہ اور میں نے انہیں مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا۔ بابا اب دکان بند کر رہے تھے تاکہ گھر جا کر امی کو اطلاع دے دیں۔ میں نے CSS کا امتحان پاس کر لیا جب اچانک میرے چاچو نے ہاتھ جوڑ دیے۔ بابا نے بے ساختہ پلٹ کر ان کی طرف دیکھا تھا جب وہ روتے ہوئے بولے تھے کہ بھائی جان مجھے معاف کر دیں، مجھے آج آپ کے بیٹے نے ایک بہت بڑا سبق دے دیا ہے۔ میں حیران ہوا تھا کہ اچانک سے انہیں کیا ہو گیا۔ بابا بھی ان کی طرف بڑھے تھے اور وہ مزید بولے، واقعی ہی زندگی بہت چھوٹی ہوتی ہے، ہم زندگی کو بے وجہ مشکل بنا دیتے ہیں۔ اور بالکل ٹھیک بول رہے ہیں، آپ نے واقعی ہی اپنے بیٹے کی تربیت بہت اچھی کی ہے۔ جب وہ اپنی تربیت کا مظاہرہ دکھا سکتا ہے تو میں بھی اپنی تربیت کا مظاہرہ دکھا سکتا ہوں۔ پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اور رہی گھر کی بات تو میں آج ہی اسے بیچنے کو تیار ہوں۔ جبکہ بابا مسکراتے ہوئے ان کے گلے لگ گئے۔ آج وہ اتنا خوش تھے کہ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کچھ کر بیٹھے۔ وہ ان کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے بولے تھے کہ مجھے کسی کی معافی کی ضرورت نہیں ہے، میرے بیٹے نے آج میرا سر فخر سے اونچا کر دیا ہے۔ تم اس گھر میں رہو، ساری زندگی رہو، مجھے اب کوئی مسئلہ نہیں، میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے، مجھے اب کسی سے کچھ نہیں چاہیے۔ جبکہ بابا کا ایسا انداز دیکھ کر میں بھی کھل اٹھا تھا۔ ہمارے ماں باپ بہت معصوم اور نادان ہوتے ہیں، ہم تمام اولاد کو چاہیے کہ ان کا احسان مانیں کہ انہوں نے ہمیں زندگی دی، اتنی مہنگائی میں انہوں نے ہمیں بڑا کیا۔ آج کل کی اولاد جو اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑی ہو کر زبان چلاتی ہے، اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ ان کے ماں باپ نے ان کے لیے کیا کچھ قربانیاں دی ہیں، انہیں کبھی ایسی بات نہ کر پائیں۔ ناظرین، آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ اور خواہش صرف اتنی سی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے ہوئے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو ضرور یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے۔ دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ کو اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔